السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ساس نے طلاق کے کاغذ پکڑا کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں بھائی کے پہنچی، بھائی نے دروازہ نہ کھولا۔ بہن کے گھر گئی تو اس کے شوہر نے ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا۔ میں ساری رات ہاسپٹل کی پارکنگ میں بیٹھ کر انتظار کرتی رہی۔ صبح کو وہاں کام کرنے والی عورت نے مجھے صفائی کے کام پر لگوا دیا۔ 4 سال گزر گئے۔ ایک دن میں جھاڑو لگا رہی تھی، اچانک میرا شوہر اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ہاسپٹل پہنچا۔ اس کو خدا نے بیٹا دیا تو خوشی سے سارے ہاسپٹل میں مٹھائی بانٹنے لگا۔ جیسے ہی اس نے میرے ہاتھ پر مٹھائی رکھی، میرا چہرہ دیکھ کر وہ میرے پاؤں میں گر گیا۔ اور میرا نام شمع ہے اور میں سیدھی سادی لڑکی تھی۔ مجھے میری ماں نے یہی سکھایا تھا کہ گھر کس طرح بساتے ہیں، شوہر کی بات سن لیتے ہیں اور بیٹیاں اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی بہت کوشش کی۔ میرے شوہر کے ساتھ معاملہ ایسا تھا کہ اس کے باپ نے ایک اور عورت سے بھی شادی کی تھی، اور اس عورت سے اس کا ایک اور بھائی بھی تھا، اور دونوں ہی اپنے باپ کے لاڈلے تھے۔ میرے سسر کا کہنا تھا کہ جس کے یہاں پہلے وارث پیدا ہوگا، جو مجھے پوتے کی خوشخبری سنائے گا، میں اسی کے نام جائیداد کا زیادہ تر حصہ کروں گا۔ اس لیے مجھے شادی کی رات ہی یہ سمجھا دیا گیا کہ سب سے پہلے بچہ پیدا کرنے پر فوکس کرنا ہے، باقی کام بعد میں ہوتے رہیں گے۔ میرے شوہر نے کہا کہ بس ایک پیارا سا بیٹا پیدا کر کے دے دو، ساری زندگی کے لیے میں تمہارا غلام بن کے رہوں گا، جو تم کہو گی میں کروں گا۔ میں نے اسے کہا کہ اللہ خیر کرے گا، تو وہ غصہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ ایسے نہیں کہنا کہ اللہ چاہے گا تو دے گا، تم بس دعا کرو اور بولو اللہ سے، مانگو کہ مجھے بیٹا ہی چاہیے اور جلدی چاہیے، ناک رگڑو اللہ کے سامنے، سجدے میں کروڑوں کی جائیداد کا معاملہ ہے۔ میں نے شادی کے بعد پہلی رات میں اپنے کمرے کو بڑی احتیاط سے سجایا تھا۔ میں نے نرم سفید چادر بچھائی تھی اور ایک چھوٹا سا دیپک جلایا تھا تاکہ ماحول پیارا لگے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا اور ایک امید بھی کہ شاید یہ رات میری زندگی بدل دے گی۔ جب میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا تو میرے شوہر نے میرے قریب آ کر کہا کہ آج سے تم اور میں ایک دوسرے کے لیے جیتے ہیں، تمہارا ہر دکھ میرا دکھ اور تمہاری ہر خوشی میری خوشی ہے۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی اور دل میں یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نوازے۔ چند دنوں کے بعد گھر میں ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ میرے سسر اکثر میرے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر بچوں کے بارے میں بات کرتے اور میرے شوہر کو زور دیتے کہ جلدی اولاد کا انتظام کرو۔ وہ دن رات یہی کہتے کہ جائیداد کے لیے یہ ضروری ہے، اور گھر کے دوسرے افراد بھی خاموشی سے یہ بات سنتے رہتے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچتی کہ کیا واقعی یہ سب کچھ اولاد کے لیے ہے یا صرف ایک کھیل ہے جس میں میری خوشی اور میری زندگی قربان ہو رہی ہے۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا کہ تم نے شادی کے بعد ایک دفعہ بھی نماز میں یہ دعا نہیں مانگی کہ اللہ جلدی اولاد دے۔ اس پر میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے جواب دیا کہ میں نے دعا کی ہے، لیکن خاموش دل میں جانتی تھی کہ دعا کا انداز بھی ایک طرح سے دل کی حالت ظاہر کرتا ہے۔ اس دن کے بعد میرے شوہر نے مجھ پر زیادہ زور دینا شروع کر دیا کہ میں ہر نماز میں اللہ سے خاص طور پر بیٹے کی دعا کروں۔ میں اکثر رات کو جاگ کر سجدے میں یہ دعا مانگتی کہ اللہ ہمیں اولاد عطا کرے، لیکن میرے دل میں ایک خوف رہتا کہ اگر یہ سب بھی ناکام ہو گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ گھر میں ایک دن بحث چھڑ گئی جب میرے سسر نے کہا بیٹے کے بغیر یہ گھر نامکمل ہے۔ میرے شوہر نے غصے میں کہا ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن وقت چاہیے۔ اس بحث کے دوران میری ماں بھی میرے ساتھ فون پر بات کر رہی تھی اور مجھے تسلی دے رہی تھی کہ شمع صبر کر، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔
لیکن میں نے اس دن اپنی ماں کو یہ نہیں بتایا کہ میرے دل میں کتنی بڑی بے چینی ہے۔ میں نے چپ رہنا بہتر سمجھا، کیونکہ دل میں ایک راز تھا جو میں نے کسی سے بانٹنا نہیں چاہا۔ میں نے روزانہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا شروع کی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کیوں اہم ہیں۔ میں نے اس دوران اپنی خواہشات اور خوف کا ذکر کیا، لیکن وہ صرف سن کر مسکرا دیتا اور کہتا کہ تم میرے لیے سب کچھ ہو، اب بس دعا کرو اور اللہ سے مانگو کہ جلدی ہمارا بیٹا پیدا ہو۔ یہ سنتے ہوئے میرا دل ایک عجیب سکون محسوس کرتا، لیکن ایک خوف بھی بڑھتا کہ اگر یہ دعا پوری نہ ہوئی تو میں کس حال میں رہ جاؤں گی۔ وقت گزرتا گیا اور 3 مہینے پورے ہو گئے۔ میں نے اپنے دل میں کئی بار یہ سوچا، شاید اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی ہو، لیکن جب ماہ کے آخر میں کوئی خوشخبری نہ آئی تو میرے شوہر کے چہرے پر بے چینی صاف نظر آ گئی تھی۔ وہ اکثر گھر کے اندر چپ چپ سا رہتا، اور جب میں اس سے پوچھتی تو بس ایک مختصر سا جواب دے دیتا کہ دعا کرو شمع، دعا کرو، کیونکہ یہ معاملہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا ہے۔ میرا شوہر ایک دن رات دیر سے گھر آیا تو اس کے چہرے پر تھکن اور غصہ دونوں نظر آ رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا تو اس نے کہا اس کے بھائی کی شادی جلد ہی ہو رہی ہے اور اس کی بیوی کو اولاد کی خوشی پہلے مہینے میں آ گئی تھی، اور اس پر وہ بہت پریشان تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اگر اس کی بیوی نے شادی کے پہلے مہینے میں خوشخبری سنا دی تو ہمارا بیٹا بعد میں پیدا ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑے گا۔ میں نے اس کی بات سن کر دل میں ایک گہرے دکھ کا احساس محسوس کیا، رات بھر جاگتی رہی، سوچتی رہی کہ یہ سب ہمارے لیے کس قدر اہم ہو گیا ہے اور میری دعا کتنی جلدی قبول ہو سکتی ہے، یا شاید یہ دعا کبھی قبول ہی نہ ہو۔ آج کل بے اولادی ہر 10 میں سے 7 عورتوں کا مسئلہ ہے، جس میں کبھی مرد میں کمزوری ہوتی ہے تو کبھی عورت میں، لیکن وہ لوگ بھی سال 2 سال 4 سال 5 سال ایک دوسرے کا بھرم رکھ ہی لیتے ہیں۔ پر یہاں پر تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ جیسے ہی 4تھا مہینہ بھی ختم ہوا اور میرے یہاں اولاد نہ ہوئی اور دوسرے بھائی کی شادی کی تاریخ پکی ہوئی، میرے شوہر نے مجھ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ابھی اللہ کی طرف سے وہ وقت نہ آیا ہو، اور ہمارے لیے، کیونکہ ڈاکٹر کے مطابق میں بالکل ٹھیک تھی، لیکن اب اس نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا ڈاکٹر سے غلطی ہو گئی ہوتی، کیونکہ اگر تم بالکل ٹھیک ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، تو پھر اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ اور بس 5 مہینے میں اس نے مجھے طلاق کے کاغذات پکڑا کے گھر سے نکال دیا۔ اس بیچ میری ماں بھی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اب میں کہاں جاتی؟ میرے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا کہ مجھے بلا وجہ طلاق ہوئی تھی۔ اس طلاق کی کوئی وجہ نہیں تھی، نہ میں نے بدتمیزی کی تھی، نہ میں زبان دراز عورت تھی، نہ میں خود سر تھی، نہ میں بد کردار تھی، نہ میں بے وفا تھی۔ پھر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو گیا؟ اپنے بکھرے وجود کو سنبھالی میں بھائی کے در پر گئی تو بھائی نے دیکھ تو لیا کہ میں ہوں، لیکن دروازہ نہیں کھولا۔ میں بار بار دستک دینے لگی، کان لگا کے سنا تو بھابھی کہہ رہی تھی کوئی ضرورت نہیں ہے دروازہ کھولنے کی۔ بھائی نے کہا دروازہ کھول دیتے ہیں، 2-3 دن رہ لے گی پھر چلی جائے گی۔ بھابھی نے کہا نہیں، 2-3 دن کا بول کے یہیں بیٹھ جائے گی، اور ہم لوگ تو کل ویسے بھی سیر پہ جا رہے ہیں، اس کو کہاں ساتھ لیتے جائیں گے، اور گھر بھی نہیں میں اس کے حوالے کر کے جاؤں گی۔ یہ کون ہے میرے گھر میں تعویذ دبا دے گی؟ بھائی نے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے لیے دروازہ ہی نہیں کھولنا چاہتے تھے، کیونکہ میں ان کے لیے ایک اضافی کردار بن چکی تھی۔ پھر مجھے اپنی ایک بہن کا خیال آیا جو مجھ سے بڑی تھی، اور بڑی بہن بھی تو ماں جیسی ہوتی ہے۔ سوچا اس کے گھر جاتی ہوں۔ میں نے شام کے وقت اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھ کر کپڑوں کا بندوبست کیا۔ میں نے ایک پرانا سا دوپٹہ لیا اور اس پر کچھ
دعا کے الفاظ پڑھ کر دل میں بار بار دہرائے۔ میں نے بستر کے پاس رکھے بیگ میں کپڑے رکھے اور ایک چھوٹا سا پانی کا بوتل بھی لے لیا۔ راستہ طویل تھا، میں آہستہ آہستہ چل دی گئی۔ راستے کے کنارے کھڑے درختوں کے پتے ہوا میں سرسراتے تھے اور شام کی ہلکی روشنی میں ایک عجیب سکون اور درد دونوں کا احساس مجھے ایک ساتھ گھیرے ہوئے تھا۔ میں نے چلتے چلتے اپنے دل میں یہ سوچا کہ شاید بہن کا گھر میری اکیلی زندگی کے لیے ایک نیا آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے گھر پہنچ کر دروازہ آہستہ آہستہ کھٹکھٹایا اور دل کی دھڑکن تیز تھی، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ میں نے پھر ایک بار زور سے دستک دی اور کھڑکی کے شیشے سے جھانکا تو بہن کو اندر بیٹھا دیکھا۔ وہ اپنے کپڑوں کی سلائی میں مصروف تھی۔ میں نے دروازے کے نیچے سے چپکے سے ہاتھ رکھا اور آہستہ آہستہ کہا، میں شمع ہوں بہن، میں ہوں۔ وہ اندر سے خاموش رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ دروازہ کھولنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہی ہے۔ میں نے دل میں ایک دعا کی کہ اللہ کرے یہ قدم میرے لیے راحت لے کر آئے، لیکن بہنیں تو پھر بھی بہنیں ہوتی ہیں۔ اس نے دروازہ تو کھول دیا اور اب تو صبح بھی ہونے والی تھی۔ اس نے مجھے ایک وقت کا کھانا بھی کھلا دیا۔ اس کا شوہر رات کی ڈیوٹی کیا کرتا تھا۔ وہ بڑی پریشان تھی۔ کہنے لگی، پتہ نہیں نصیر آئیں گے تو کیا کہیں گے۔ وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ تم اور تمہاری بہن دونوں ایک جیسی ہیں۔ میں نے کہا، ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کہنے لگی، پتہ نہیں، بس باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تمہیں تو پتہ ہے اگر میرے حالات اچھے ہوتے تو میں کپڑے کیوں سیتی؟ اپنا گزر بسر کرنے کے لیے تمہارے یہاں اولاد نہیں ہوئی اور میں نے بھی تو صرف 3 بیٹیاں پیدا کی ہیں۔ وہی بات ہوئی۔ جب اس کا شوہر آیا تو آتے ہی اس نے پوچھا کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے اور ایسی شکل کیوں بنائی ہے۔ میری بہن کو مجبوری میں بتانا پڑ گیا کہ یہ معاملہ ہے۔ کہنے لگا کہ طلاق ہو گئی ہے، 5 مہینے میں طلاق ہو گئی۔ اتنی جلدی کیوں طلاق کوئی نہیں دیتا؟ مردوں کے دماغ خراب نہیں ہوتے؟ یہ بے اولادی کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ میری بہن نے کہا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو پتا ہے نا وہ لوگ وارث کر رہے تھے۔ شادی والے دن بھی ان کے یہی حالات تھے، ایک ہی بات کر رہے تھے۔ لیکن میری بہن کا شوہر کہنے لگا، یہ لڑکی بد کردار ہے، ورنہ کبھی سنا ہے کہ سارا کچھ ٹھیک ہو اور 5 مہینے میں شوہر طلاق دے دے؟ اور اس کا شوہر تو بڑے امیر خاندان کا ہے، اچھا بھلا خوبصورت نوجوان ہے، کھاتا کماتا ہے۔ اس کو کیا پڑی تھی کہ وہ اس کو چھوڑ دیتا؟ میں اس گھر میں بد کردار لڑکی تو نہیں رہنے دوں گا۔ میں بیٹیوں والا ہوں۔ میری بہن ہمیشہ بتایا کرتی تھی کہ بہنوئی کو بیٹیوں کا کوئی خیال نہیں ہے، وہ ان کے اوپر 1 روپیہ بھی نہیں لگاتا، بیمار ہو جائیں تو ہسپتال تک نہیں لے کر جاتا۔ لیکن اب بڑے ایمان سے کہہ رہا تھا میری بیٹیوں پر برا اثر پڑے گا۔ دراصل وہ مجھے وہاں پر رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے لیے موضوع گھر تو میرے بھائی کا ہی تھا، لیکن انہوں نے تو دروازہ ہی نہیں کھولا۔ بہن کے گھر میں بہن رہے ویسے بھی تو اچھا نہیں لگتا۔ میری بہن مجبور تھی، اس کے اندر اتنی ہمت ہوتی تو وہ ایسے کھر دماغ آدمی کو تھوڑی برداشت کر رہی ہوتی۔ اوپر سے بیٹیوں والی تھی، کیا ہی بول سکتی تھی۔ چپ ہو گئی۔ کہنے لگی کہ رہ لے تو اس گھر میں کوئی بات نہیں، جہاں میں 10 باتیں سنتی ہوں وہاں 20 باتیں سن لوں گی، لیکن تجھے سڑک پر تو نہیں پھینک سکتی نا۔ میں نے کہا، نہیں باجی، وہ میری ایک دوست ہے، بہت اچھی، بہت امیر ہے اور اکیلی رہتی ہے۔ میں اس کے گھر چلی جاؤں گی۔ اس کے گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے اور وہ مجھے کب سے کہہ رہی تھی کہ کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا، میں اس کے گھر چلی جاتی ہوں۔ میری بہن پوچھنے لگی، کون سی دوست ہے؟ میں نے جھوٹ بول دیا اور بڑے طریقے سے اپنی بہن کو مطمئن کیا کہ وہ ایک دوست ہے اور بہت امیر ہے۔ اور آپ کو یاد ہے ایک دفعہ میں اس کے گھر بھی گئی تھی۔ میں نے کہیں کی بات کہیں جوڑی اور کسی طرح بہن کو مطمئن کر لیا، کیونکہ میں اس کے لیے مصیبت نہیں بننا چاہتی تھی۔ میری بہن کی پوزیشن
घर में बिल्कुल सिफर थी। अगर थोड़ी भी बेहतर होती तो मैं उसके घर में रहती। अगले दिन की दोपहर तक मैं फैसला कर चुकी थी कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरी बहन ने जाने से पहले मेरे हाथ में 200 रुपए रखे। उसके पास शायद इतने ही थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे पता था कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूं। तलाक का दुख औरत के लिए कम नहीं होता, और फिर ऊपर से ये हालात। कहने लगी, मुझे पता है ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन कुछ खा लेना। पता नहीं, शायद उसको पता चल गया था कि मैं किसी दोस्त के घर नहीं जा रही हूं और अब मेरी जिंदगी मुश्किल गुजरने वाली है। ये शायद बस वो मेरी इतनी ही मदद कर सकती थी। चलते फिरते मैं इधर उधर चलने लगी। कभी किसी जगह बैठ जाती, कभी किसी दुकान के पास जाके खड़ी हो जाती, कभी लोगों को देखती, कभी रोती, कभी आंसू छुपाती, कभी आंसू साफ करती, कभी अपने नसीब पे हंसती कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हुआ मेरे साथ, मेरा क्या कसूर था। फिर वो मुझे अस्पताल नजर आया, जहां पर मेरा शौहर मुझे अक्सर लेकर जाता था, और मैं ये देखती रहती थी कि मरीजों के साथ आए हुए लोग यहाँ पर बैठे होते हैं। कोई सो रहा होता है, कोई अपने काम में लगा होता है, और उनको कोई नहीं पूछता। मैं भी अस्पताल की लॉबी में जाकर बैठ गई। वहां पे बेंच भी पड़ा था, पंखा भी लगा हुआ था, ठंडे पानी का कूलर भी पड़ा हुआ था। बेंच पे जाके बैठ गई, ठंडा पानी भी पी लिया। बहन ने जो 200 रुपए दिए थे, उसमें से कुछ पैसों की चीज भी खा ली। लेकिन 2 दिन की जिंदगी नहीं थी कि 200 रुपए में गुजारा करके कट जाती। पूरी जिंदगी पड़ी थी मेरे पास। एक औरत आकर बैठी, नॉर्मल तरीके से कहने लगी, किसके साथ आई हो? मैंने झूठ बोल दिया कि वो कोई अपना है दाखिल। अगर कहने लगी, क्या हुआ उनको? मैंने कहा, तबीयत ज्यादा खराब है। उन्होंने कहा, अल्लाह आसानी करे बेटी तुम्हारे लिए। कब से देख रही हूं तो भी इधर ही बैठी हो। चाय पी लो, हम घर से बनाकर लाए हैं। मैंने कहा, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वो कहने लगी, पी लो बेटा, यहाँ पे सभी मजबूर होते हैं, कोई भी अस्पताल खुशी से नहीं आता। मैं भी तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। मैंने कहा, आप जरूर मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे लिए आसानी हो जाए। रात हो गई और अगली सुबह का सूरज धीरे धीरे अपनी रोशनी फैलाने लगा। मैं अस्पताल की लॉबी में अकेली बैठी थी। हवाओं में एक सर्दी का एहसास था, और मेरे दिल में एक अजीब सा खालीपन की कैफियत थी। अचानक एक खातून जो अस्पताल की सफाई कर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आई। उन्होंने हाथ में झाड़ू थाम रखी थी और अपनी आवाज में हल्का सा मुड़ मुड़ कर कहने लगी, बीबी, कब से देख रही हूं तुम्हें, बेंच पे कब्जा करके बैठी हो, किसके साथ आई हो? मैंने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, मैं किसी के साथ आई हूं, लेकिन अंदर से मेरा दिल लर्ज रहा था। वो हंसी के साथ बोली, फिर यहां क्यों बैठी हो, जाती क्यों नहीं उसके पास? मैंने कोई जवाब देने की हिम्मत ना की और खामोशी इख्तियार कर ली। उन्होंने 2-3 दफा मुझसे पूछा। हर बार मेरी आंखों में नमी बढ़ती गई। बिलाखिर मैं रोने लगी। मेरे होंठ कांपने लगे और मैं अपने आंसू छुपाने की कोशिश करने लगी, लेकिन नाकाम रही। मैंने सर झुका लिया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बोली, अब रो क्यों रही हो? जिसके साथ आई हो मर गया है क्या? लाश के इंतजार में बैठी हो? उनकी बात में एक तरह का बेसाख्तापन था, जैसे ये सब उनके लिए रोजमर्रा का हिस्सा हो, और वो इसमें बिल्कुल बेखौफ बात कर रही थी। यहाँ से लोग इस तरह की बातें बड़े आराम से करते थे। शायद उन लोगों को आदत हो जाती थी, ऐसी बातें आराम से कर रही थी। मैंने उनकी बात पर गहरा सांस लिया और आहिस्ता से कहा, अपनी हर लाश के इंतजार में हूं, मर जाऊं ताकि जान छूट जाए। वो मेरी बात पर एक लम्हे के लिए रुक गई, फिर नरमी से बोली, भरी जवानी में क्यों मरना चाहती हो? किसी के काम क्यों नहीं आती? मैंने सर झुकाते हुए कहा, किसके काम आऊं? कहने लगी, लोगों के काम आओ। काम चाहिए क्या तुम्हें? मैंने हल्की सी आवाज में कहा, हाँ, काम मिलेगा। तो वो मुस्कुराकर बोली, हाँ, मेरी तरह साफ सफाई का काम मिल जाएगा। इधर परमानेंट नहीं रखेंगे तुम्हें।
لیکن مہینے کے پیسے دے دیا کریں گے۔ لیکن اسپتال ہے، کیا کیا اٹھانا پڑ جائے اس کا تو اندازہ ہوگا نا تمہیں۔ میں نے ان کے چہرے پر ایک گہرا غور کیا، دل میں ایک عجیب سا درد محسوس کیا۔ میرے ماں باپ نے مجھے ہمیشہ اچھے ماحول میں رکھا تھا۔ بابا بہت اچھے تھے، جلدی چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ہمیشہ خیال کیا تھا انہوں نے۔ میں نے ان سے کہا جو بھی کام ہو میں کروں گی، کیونکہ کام کوئی نہیں ہے میرے پاس اور رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اس نے ایک نرم لیکن سنجیدہ لہجے میں کہا، رہنے کی جگہ تو نہیں مل سکتی، وہ بہت مہنگی ہے یہاں پہ، لیکن یہاں کے جو وارڈن صاحب ہیں نا وہ بڑے اچھے ہیں، ہم ان سے بات کر لیں گے، ان کو تمہاری مجبوری کے بارے میں بتائیں گے کہ تم مجبور ہو، تو وہ تمہیں میڈیسن والے کمرے میں یا گودام میں سونے کی اجازت دے دیں گے۔ لیکن دیکھو بہن، اپنی عزت کی حفاظت خود کرنا، یہ اسپتال ہے، یہاں ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں، اگر کوئی ہوش نہیں پائے گا اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے۔ میں ڈر بھی گئی، لیکن میں نے دل میں عزم کر لیا کہ میں یہ راستہ اختیار کروں گی۔ میں نے سر ہلایا اور کہا ٹھیک ہے، میں حامی بھر لیتی ہوں۔ اس نے مسکرا کر مجھے جھاڑو پکڑایا اور 2 دن مجھے کام سمجھایا۔ میں نے اس دوران اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور ابھی تک اسپتال میں صفائی کا کام کرنے لگی۔ میری آنکھوں میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ اور دل میں ایک خاموش دعا تھی کہ اللہ مجھے اس زندگی میں ہمت دے تاکہ میں اپنے دکھ سہ سکوں اور کسی دن اپنے لیے ایک نئی روشنی تلاش کر سکوں۔ یہ جو اسپتال ہوتے ہیں نا، ان کی اپنی ہی دنیا ہوتی ہے، یہاں خوشیاں بھی راج کرتی ہیں اور دکھ بھی۔ جب یہاں کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے یا کسی کی جان بچ جاتی ہے تو خوشی منائی جاتی ہے، اور جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو دکھ منایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں ہر لمحہ زندگی اور موت کا سامنا ہوتا ہے۔ لوگ اپنی دعاؤں کی شدت، خوف اور امید کے درمیان جیتے ہیں۔ میں نے اس اسپتال کی لابی میں کئی دن اور راتیں گزاری تھیں۔ میں نے وہاں لاکھوں آنکھوں کے سامنے زندگی کے رنگ اور موت کے سائے دیکھے تھے۔ لوگوں کو روتے تڑپتے دیکھ کر میں نے سیکھا کہ درد کو چھپانا ناممکن ہے۔ یہاں ہر آنکھ کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہوتی ہے اور ہر دل کے اندر ایک درد دبا ہوتا ہے۔ میں نے لوگوں کی گندگی اٹھائی، حقیقت سے آنکھیں ملا کر ایک مضبوط عورت بننا سیکھا۔ میں جانتی تھی اب مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ میں نے کئی طرح کے انسان دیکھے، جن کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے اور کچھ کے چہرے غم سے اوندھے تھے، لیکن اس اسپتال کے عملے کا رویہ ہمیشہ میرے دل کو سکون دیتا تھا۔ یہ عملہ ایک طرح سے ایک خاندان تھا، سب لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرتے تھے۔ کبھی کسی نے مجھ سے بدتمیزی نہیں کی تھی، سب مجھے اپنی چھوٹی بہن سمجھتے تھے۔ میں بھی ان کے درمیان ایک طرح سے اپنے دکھ کے بوجھ کو بانٹ لیتی تھی۔ وقت کہاں کسی کے لیے رکتا ہے، میرے لیے بھی نہیں رکا۔ 4 سال گزر گئے۔ اس بیچ میں میں نے اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دے دیا۔ میں نے 2-3 دفعہ اپنی بہن سے ملنے کی کوشش کی، لیکن چوری چوری، تاکہ اس کے شوہر کو پتہ نہ چلے۔ وہ بھی کبھی کبھار ملتی، لیکن بھائی کے گھر بالکل نہیں گئے، کیونکہ بھائی نے دروازہ تک نہیں کھولا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس گھر میں دوبارہ قدم نہیں رکھوں گی، اس لیے میں اس کے گھر جانے سے کتراتی رہی۔ کچھ لوگ یہاں یہ بات بہت اچھے تھے جو علاج کے لیے آتے تھے، وہ نرم لہجے میں بات کرتے اور خوش ہو کر تھوڑے بہت پیسے بھی دے دیتے تھے۔ میں اپنا گزارا کرتی رہی۔ کچھ لوگ بہت برے بھی ہوتے تھے، وہ ڈانٹ دیتے، سخت لہجے میں کہتے تھے صفائی کرو اور نکلو یہاں سے، کھڑی کیوں ہو تم۔ کچھ لوگ اپنا غصہ بھی مجھ پر نکال دیتے تھے، وہ مجھے بے وجہ ڈانٹ دیتے اور آنکھیں دکھاتے، لیکن میں ان سب کو برداشت کرتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی ہر انسان اپنی دنیا میں ایک کردار نبھا رہا ہے، اور اس کردار میں کبھی نرمی تو کبھی سختی آتی ہے۔
اب مجھے اسپتال کی اس فضا کی عادت سی ہو گئی تھی۔ جس عورت نے مجھے اس نوکری پر رکھا تھا وہ میری بہت اچھی دوست بن گئی تھی۔ میں اسے اپنا سہارا سمجھتی تھی، اگرچہ وہ بھی اپنی زندگی کی تنگی میں جکڑی ہوئی تھی، لیکن میرے لیے اس کا پیار ایک حوصلہ تھا۔ اسی طرح ایک دن جب میں اسپتال کے ایک کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی تو میری نظر ایک مریضہ پر پڑی جو بڑے درد اور بے چینی کے عالم میں ایک آدمی کے ساتھ بڑی جلدی جلدی اسپتال لائی جا رہی تھی۔ یہ ایک ڈلیوری کا معاملہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس عورت کا چہرہ درد سے مچل رہا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑا آدمی جلدی میں اسے سہارا دے رہا تھا۔ میں نے قریب سے جھانکا تو فوراً پہچان گئی۔ وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ میرا سابقہ شوہر تھا، اور یہ عورت شاید اس کی موجودہ بیوی تھی جس کے یہاں ڈلیوری ہونے والی تھی۔ میں نے اس لمحے اپنی سانس روک لی۔ دل میں ایک عجیب سی کیفیت میں آ گیا۔ میں دور کھڑی رہ گئی اور اندر سے ایک طوفان سا اٹھنے لگا۔ میری آنکھیں اس منظر پر جم گئیں اور دل میں ایک بے نام سا درد گھلنے لگا تھا۔ میں خاموشی سے وہاں کھڑی رہی اور اپنے دل میں ایک بار پھر سوچا کہ زندگی ایک بے رحم کھیل ہے اور انسان کو اس کے حصے کا صبر اپنی آزمائشوں کے درمیان تلاش کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر تو میں نہیں کر رہی تھی، لیکن دماغ اور سوچ میری بھی ادھر ہی تھی کہ کیا پیدا ہوا ہے اس کے گھر میں، اس کی بیوی کیسے آئی، اس کے ساتھ خوش ہے یا نہیں۔ میرا دل ایک عجیب سی بے چینی میں تھا۔ میں نے دور کھڑے ہو کر خاموشی سے دیکھا۔ ایک ہجوم کے درمیان ایک عورت کو اسپتال کے اندر لے جایا جا رہا تھا۔ ساتھ کھڑا آدمی کچھ دیر بعد مسکرا کر مٹھائی بانٹنے لگتا ہے۔ میں نے فاصلے سے جھانکا، پتہ چلا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ منظر میرے دل پر ایک پوشیدہ اثر چھوڑ گیا۔ میں نے اپنے دوپٹے کو اپنے چہرے پر سختی سے لپیٹ لیا، جیسے اپنے آنسو چھپانے کے لیے، اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھائے۔ وہ آدمی قریب آیا اور میرے ہاتھ پہ ایک رس گلہ رکھ دیا۔ میں نے جھجکتے ہوئے آنکھیں نیچی کر لیں، لیکن وہ مجھے پہچان گیا۔ میرے سامنے رک کر ایک عجیب سی خاموشی کے بعد کہنے لگا، شمع، تم اور یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ تم یہاں کام کرتی ہو اس حال میں؟ میں نے سانس لیتے ہوئے کہا کہ جس حال میں آپ نے چھوڑا تھا اس کے بعد یہی حال تھا۔ میرے پاس جیسے ہی یہ الفاظ نکلے اس کا چہرہ بدل گیا اور اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اچانک سے وہ رونے لگا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے آنسو کیوں نکل رہے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں کو پونچھتے ہوئے میرے قریب آ گیا اور روتے روتے مجھ سے معافیاں مانگنی شروع کر دی۔ میں نے اپنے قدم پیچھے کھینچے، لیکن وہ میری طرف بڑھتا گیا اور میرے قدموں میں گر گیا۔ لوگ وہاں رک کر ہمیں دیکھنے لگے کیونکہ وہ ایک بڑا آدمی تھا اور لوگ حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے تھوڑا پیچھے ہٹ کر اس سے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آہستہ سے بولا، معاف کر دو مجھے، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا، اس کی سزا ملی ہے مجھے۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، دھیرے سے کہا، کیا سزا ملی ہے؟ بیٹے کے باپ بن گئے ہو، بیوی ہے تمہاری، ابھی بھی امیر ہو، سزا تو مجھے ملی ہے نہ کردہ گناہوں کی۔ میں نے کیا کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں کیا تھا میں نے۔ پھر اپنے دل میں ایک سوال دہرایا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ اس نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے کہا، تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے فوراً سر ہلا کر انکار کر دیا، کہا، نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، میرا تم سے رشتہ ہی کیا ہے؟ وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، انسانیت کا رشتہ تو ہے نا، ساتھ چلو میرے۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے فاصلے پر کھڑے رہنا پسند کیا، لیکن وہ اصرار کرتا رہا۔ آخر کار میں ہمت ہار کر اس کے ساتھ چلنے لگتی ہوں۔ وہ مجھے قریب کے ایک کیفے میں لے آیا جہاں ایک ہلکی روشنی اور خوشگوار ماحول تھا۔ اس نے میز پر بیٹھتے ہی میرے لیے چائے اور کچھ ناشتہ منگوایا۔ دھیرے سے کہا، بہت کمزور ہو گئی ہو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے
چائے کو دیکھا اور دھیرے سے کہا، کمزور لگ رہی ہوں گی لیکن ویسے میں بہت مضبوط ہو گئی ہوں، اب مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ اور میں نے دل میں ایک اطمینان بھری سوچ کے ساتھ کہا، مجھے پتا چل گیا ہے، ہم اکیلے آتے ہیں اس دنیا میں اور ہم نے اکیلے ہی جانا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں انسان یہ بات بھول کیوں جاتا ہے اور رشتوں میں بند کر اپنا سکون کیوں برباد کر لیتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اولاد کی بہت جلدی تھی۔ اس کی بات میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ اور پچھتاوے کا رنگ تھا۔ میں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، میرے بھائی نے شادی کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کی آواز میں ایک عاجزی تھی، گویا وہ اپنی کہانی کا بوجھ سہ رہا ہو۔ اس نے آگے کہا، اس کی شادی کے 10 دن بعد میں نے بھی ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک ہلکی سی الجھن پیدا ہوئی، لیکن میں خاموش رہی۔ اس نے کہا، میں نے اس شادی میں جلدی کی تھی، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کروایا، وہ کون ہے؟ میں نے اپنے اندر سوال اٹھائے کہ کیوں اس نے یہ راز رکھا، لیکن اس نے تسلیم کیا کہ وہ اس بارے میں سوچ بھی نہیں پایا۔ وہ کہنے لگا، اس نے شادی کے پہلے مہینے میں ہی اولاد کی خوشخبری سن لی اور یہ بھی پتہ چلا کہ بیٹا ہی ہونے والا ہے۔ میں نے اس کی بات کو غور سے سنا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، میں خوشی سے نہال تھا، میرے چہرے پر ایک تلخی سی آ گئی۔ میں نے اندر سے سوچا، خوشی اور غم کے بیچ انسان کس طرح بہک جاتا ہے۔ اس نے آگے بتایا، مجھے اپنی کسی غلطی کی پرواہ نہیں تھی، میں خوش تھا، میں نے بس جو کیا بالکل ٹھیک کیا اور میری زندگی سنور جائے گی۔ وہ اپنی آنکھوں میں خواب لیے ہوئے تھا۔ ادھر بھائی کی شادی کو 4 مہینے ہو گئے تھے، اس کے گھر میں خوشخبری نہیں تھی، لیکن میری بیوی کا 7واں مہینہ شروع تھا۔ وہ ایک لمبی سانس لے کر بولا، میرا باپ بھی بہت خوش تھا۔ میرے چہرے پر عجیب سی چمک پیدا ہوئی۔ میں خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس نے بتایا، میری بیوی نے بیٹا پیدا کر کے میرے باپ کی گود میں رکھ دیا تھا۔ باپ کے چہرے پر خوشی کی لکیریں تھیں۔ اس نے کہا، انہوں نے اس بیٹے کے نام ساری جائیداد کر دی، یعنی کہ زیادہ تر حصہ کر دیا، اور باقی جو کچھ بچا وہ چھوٹے بھائی کو دے دیا۔ میں کامیاب ہو گیا۔ یہ الفاظ اس کے لہجے میں فخر کے ساتھ تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا، پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اپنی بیوی اور بیٹے کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گا اور بہت محبت کروں گا۔ میں نے اس کی بات کو دل میں محفوظ کیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر درد آ گیا اور اس نے ایک اداس سانس لی۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ میری وہ بیوی بچہ لے کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے۔ اس لمحے اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ اس نے کہا، جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ گھر بھی بیچ کر چلی گئی تھی، کیونکہ اب ساری جائیداد اس کے بچے کے نام تھی، اس لیے وہ اس بچے کا باپ میں تھا ہی نہیں۔ اس نے سر جھکا کر کہا، وہ میرے سے شادی کرنے سے پہلے ہی ماں بننے والی تھی، تبھی اس نے اتنی جلدی میں مجھے بیٹا پیدا کر کے دے دیا تھا۔ یہ بات میرے باپ کو بھی پتہ چل گئی۔ وہ بھی ہاتھ ملتے رہ گئے کہ جائیداد ایک غیر عورت کسی اور کے ناجائز بچے کے نام کروا کے لے گئی، اور ہم سب ہاتھ ملتے ہی رہ گئے۔ اس کے بعد وہ بالکل اکیلا ہو گیا۔ باپ نے تو اس کی شکل دیکھنے سے انکار کر دیا۔ بھائی ہی اچھا رہ گیا کہ کچھ تو بچ گیا اس کے پاس۔ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے بھائی کو بیٹی دی، لیکن وہ بیٹی ہی میرے باپ کی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی اور وہ انہی کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ ایک لمبی سانس لے کر کہا، میں بالکل اکیلا تھا، مجھے تمہاری یاد آئی، میں نے تمہیں تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، تم سے معافی مانگ سکوں، لیکن تم مجھے نہیں ملی۔ اس کی آواز میں ایک اداسی اور پچھتاوے کا امتزاج تھا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا اور میں خاموشی سے اس منظر کو برداشت کر رہی تھی۔ اس کے بعد میں اکیلا رہا۔ 2 سال تک میری زندگی میں ایک خالی پن تھا۔ ہر صبح ایک جیسی لگتی تھی،
हर रात एक जैसी उदासी लेकर आती थी। मैं अपने कमरे में बैठा रहता और अपनी सोचों में खोया रहता था। ये 2 साल गुजरे, लेकिन दिल के अंदर एक खाली जगह कभी नहीं भरी थी। मैं जानता था वक्त गुजरने से गम कम नहीं होता, मगर इंसान की हिम्मत खत्म हो जाती है। एक दिन मैंने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया और फैसला कर लिया कि अब मैं अपनी जिंदगी का नया आगाज करूंगा। मैंने एक यतीम लड़की से शादी कर ली। वो भी तुम्हारी तरह बहुत साबिर और नेक औरत थी। उसकी आंखों में एक पाकीज़गी थी और चेहरे पर एक सुकून का अक्स था। वो एक आम सी लेकिन दिल की गहराई में रोशन शख्सियत की हामिल थी। मैंने उसके बारे में जाना कि उसके माँ बाप नहीं हैं और वो खुद एक अकेली लड़की है, लेकिन उसके अंदर एक ताकत थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद अल्लाह ने उसे मेरे नसीब में इसलिए भेजा है कि मैं फिर से अपनी जिंदगी में खुशी तलाश कर सकूं। मैंने उससे मोहब्बत करना शुरू कर दी और उसने भी मेरे दिल को कबूल कर लिया। शादी के बाद वक्त धीरे धीरे बदलने लगा। मैंने महसूस किया घर में एक नया सुकून और खुशबू आ गई है। हम दोनों ने एक दूसरे के दुख बांटे, एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश की। 1 साल के बाद उसके पेट में खुशी का एक नया चिराग जला। मैंने महसूस किया कि मेरे दिल में एक नई उम्मीद पैदा हो गई है। और फिर उस दिन का इंतज़ार ख़त्म हुआ जब मुझे उससे बेटा पैदा हुआ। मैं बहुत खुश था। मैंने दिल से दुआ की कि ये बच्चा सेहतमंद हो और इसके नसीब में खुशियां हों। मेरी बीवी भी खुश थी। उसके चेहरे पर एक माँ की मोहब्बत के असरात वाज़े थे। मैंने महसूस किया कि हमारी जिंदगी एक नया रंग इख्तियार कर चुकी है। मैंने दिल में ये अहद किया कि मैं इस बेटे के लिए सब कुछ करूंगा और इसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। मैंने अपने दिल में एक गहरे सुकून के साथ कहा, यह सब कुछ अल्लाह की रहमत है। मैंने तुम्हें पाला है। मैंने अपने दिल में खुशी महसूस की। लेकिन अचानक इसके बाद एक दिन उसने मेरे सामने बैठकर एक लंबी सांस के साथ कहा कि मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो उसने धीरे से कहा, माफ कर दो मुझे, क्योंकि मेरी सजा अभी तक खत्म नहीं हुई। उसके लहजे में एक अजीब सी झंझलाहट और पछतावे का रंग था। मैंने पूछा, क्या मतलब? अब तो बेटा पैदा हो गया, तुम्हें तुम्हें औलाद मिल गई, अब क्यों खुश नहीं हो? उसने सर झुकाकर कहा, चूंकि मेरा बेटा मजूर पैदा हुआ है, सारी जिंदगी उसका सहारा बनना पड़ेगा, फिर भी मैं खुश हूं। उसने कहा, मैं मिठाई बांट रहा हूं क्योंकि ये मेरी पहली औलाद है, लेकिन शायद अभी तक तुम्हारी बद्दुआओं ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मुझे माफ कर दो, नहीं तो मेरे इस बेटे के साथ कुछ और बुरा हो जाएगा। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी हिचकिचाहट पैदा हुई। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। वो मेरी बात पर कुछ देर खामोश रहा, फिर बोले, मुझे अपनी मदद करने का मौका दो। मैंने सख्त लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी कोई मदद कबूल नहीं है। उसने धीरे से कहा, इस बच्चे की मां बन जाओ, मेरे घर पे काम करो, इस काम से तो बेहतर है। मैंने सर हिलाकर इनकार किया, कभी भी तुम्हारे घर पर काम नहीं करूंगी मैं, ये मुमकिन नहीं है। उसने थोड़ा मायूस सा नजारा किया और फिर मुझे वापस अस्पताल छोड़ दिया। मैंने उस दिन अपने दिल में फैसला किया कि मैं अपनी जिंदगी अपनी ताकत से जीतूंगी। मैंने वाकई उससे माफ कर दिया था और दिल से इस बात को कबूल किया कि जिंदगी में दुख और सब्र दोनों का हिस्सा होता है। उसकी बीवी भी एक अच्छी खातून थी और वो बेटा बेचारा मजूर था, ऐसा मजूर कि सारी जिंदगी उसके सारे काम खुद ही करने पड़ने थे। मैंने सोचा, माँ बाप के लिए इससे बड़ी और क्या सजा और मुश्किल हो सकती है। इसलिए मैंने अल्लाह से दुआ की कि उसके नसीब में कोई और मुसीबत ना लिखी हो और अपना दिल साफ कर लिया। एक दिन मेरा साबका शौहर एक आदमी को लेकर मेरे पास आया। उसकी आंखों में आजिज़ी थी और उसके चेहरे पर बेबसी थी। उसने आकर मुझे बताया
کہ یہ میرا دوست ہے، اس کی پہلی شادی ہوئی تھی، لیکن اس کی بیوی اس دنیا سے چلی گئی اور اس کا ایک معصوم بیٹا ہے۔ یہ شادی کرنا چاہتا ہے، تم مجھ سے شادی کر لو، تمہیں گھر مل جائے گا اور اس کے بچوں کو ماں مل جائے گی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر غور کیا۔ میں نے سوچا کہ عورت مرد کے بغیر کچھ نہیں ہوتی۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اگر میں شادی کر لوں گی تو میرا گھر بس جائے گا اور میں ایک محفوظ زندگی گزار سکوں گی۔ میں نے اس پر رضامندی دے دی۔ میرے سابقہ شوہر نے میرے موجودہ شوہر کے ساتھ میرا نکاح کروایا، سب خرچہ بھی اٹھایا، کیونکہ یہ اس کا دوست تھا اور اس کو میں نے شاید اپنی شادی میں بھی دیکھا ہوا تھا۔ اس دن میری زندگی ایک نئے موڑ پر آ گئی۔ میں اپنے گھر میں واپس آ گئی، ایک گھر جہاں میرا حق تھا اور ایک جگہ جہاں میں اپنا سکون محسوس کرتی تھی۔ اور جو میرے شوہر کی اولاد تھی، جو اس کا بیٹا تھا، وہ اب جب بولنے لگا تو مجھے ہی ماں کہتا ہے۔ میرے دل میں ایک انگہری خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ میں خود بھی ماں بننے والی ہوں۔ زندگی نے اٹھا اٹھا کے مارا، مجھے بہت تجربے دیے، بہت دکھ دیے، لیکن یہ شکر ہے کہ بالآخر سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے دل میں ایک بار پھر اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے دل کو ایک سکون دیا۔ یہ کہانی میرے لیے ایک سبق تھی کہ صبر اور معافی کی طاقت انسان کو ایک نئی روشنی دے سکتی ہے، اور میں نے اپنی زندگی کو ایک نئے آغاز کی طرف بڑھتے ہوئے پایا۔ بس یہی زندگی ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے بالکل بے بس ہے، جو لکھا ہوا ہے قسمت میں اس نے برداشت کرنا ہے۔ لیکن اس بات سے بہت زیادہ خوشی اور سکون ملتا ہے کہ جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہوتا ہے اور سب کو انصاف ملتا ہے۔ اللہ سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ انصاف نہ کرے؟ وہ تو بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ مجھے بھی تو انصاف ملا۔ میں اپنے سابقہ شوہر سے زیادہ اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ میرا موجودہ شوہر ہے، بہت اچھا آدمی ہے۔ میں ایک بیٹے کی ماں ہوں اور میرے یہاں اولاد بھی آنے والی ہے، اور میرا موجودہ شوہر کہتا ہے اگر بیٹی ہوگی تو اس کو بہت زیادہ خوشی ہوگی، فیملی مکمل ہو جائے گی۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہوا، اگر ایسا اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔